دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں, ایکچولی میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی ہے اس کام پہ لوگوں کو. میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم, مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا. اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے, زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ اب کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور نسل
کی کمی کا ذریعہ بنے گی, بہت سارے سائڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں ان کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں, مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. کیا یار حقیقت, حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا, اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقویٰ اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے.
یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بد نظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا، ایسا تقویٰ کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا، تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی، جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل. شرما رہے ہیں دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں. جتنی صحت اچھی ہوگی نا، جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے، جتنی قوت ہے تقویٰ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اس سے کہ بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان، فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی، لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے. وہ اب آپ مجھے بتاؤ، چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی، زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ، تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ، اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں، بولو تو مجبور ہوں یار، میں مسافر بھی ہوں، میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا، پھر یہ مجھے میری بدنامی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے، معاذ اللہ نقل کفر یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں. بدنامی کا بھی خوف ہے، جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر، بولو، یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ؟ زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا؟ تو ابا کے دباؤ، اماں کے دباؤ، اماں نہیں مان رہی شادی کے لیے، ابا نہیں مان رہے، اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے، اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر، بولو نا یار، بول لو. میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے، رشتہ نہیں مل رہا، یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے، اللہ اس مجبوری کو مجبوری، بولو، نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو، کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ، ایجاب و قبول کرو، ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے، رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں، پہلے نہیں ایسا ملتا تھا. جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں، کبھی کہیں چلے گئے، گلگت چلے گئے، چترال چلے گئے، وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ میری گرل فرینڈ ہے، ہماری لیونگ. یہ ہندو کرتے ہیں بھائی، یہ عیسائی کرتے ہیں، تم مسلمان. یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے. یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا 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 نا، جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب، جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے، تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ، ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ، زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں، مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے.
कज़नों में जिना का रिवाज बढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड में जिना, जहां आंख मटक्का हो गया ना लड़की के साथ, तो बस अब जिना के रास्ते शुरू हो गए। अपनी जानों पे तरस खाओ, ये दुनिया थोड़े दिन की जिंदगी, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जरा सी गुंजाइश होती ना, और भी बहुत सारे वाकयात हैं हदीस में, जरा सी गुंजाइश होती तो अल्लाह ताला बयान कर देते। कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, कोई गुंजाइश नहीं। और मर्दों से बदफेली भी उसी तरह, बल्कि उससे बड़ी हराम है, वो जिना से भी बढ़कर हराम है। तो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में ये फैल रहा है, और मिक्स गैदरिंग, नंबर को टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, जो नहीं करता वो बेचारा एहसास कमतरी में कहता है यार लड़के इतनी अयाशी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, होटलों पे लड़कियां बुक हो रही हैं, फलां मुल्क जाओ, वहां बुक। खुदा की कसम तुम तरस खाओगे इन पर, इन पे तरस खाओगे कल, कि जब आखिरत में इनके चित्रौल लगेंगे ना, अल्लाह जो खिला रहा है, ये औरत को पैदा किसने किया है? ये क्या ऑटोमेटिकली खुद से पैदा हुई है? खुद से नहीं बन सकती, ना औरत बन सकती है ना मर्द। अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने किया है ताकि तुम इनसे निकाह करके सुकून हासिल करो। तो ये औरत की नेमत पैदा किसने की है? जिस खुदा ने की है, उसी ने कानून साजी की है कि इसकी तरफ जाने का एक लीगल रास्ता है और एक इल्लीगल रास्ता। तो जिना की तरफ आज से जितने यहां बैठे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, जिससे कभी हो चुका है, गिड़गड़ा के 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करे। और मैं नौजवानों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, ये चूहे ने हथनी को पैगाम भेजा था, दलाइल वाला कॉन्फिडेंस है। वो तो ऐ भी चलते चलते उसने सरे राह एक बात कर दी, उन्होंने ट्राई करके देखो शायद वो मान जाए, क्या ख्याल। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दलाइल के साथ कह रहा हूं, इस जमाने में ये पुराना जमाना नहीं है। आजकल जो बुजुर्गान दीन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो पुराने जमाने पर आज के जमाने को कयास कर रहे हैं। इस जमाने में मेरे भाई, जब तक हलाल में वुसअत पैदा नहीं करोगे, हराम से बचना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल। जिस नौजवान को जिना का ख्याल आता है, निकाह करे। वो कितने नौजवान मेरे पास आए हैं, शादी हो चुकी थी फिर भी जिना की तरफ जा रहे थे। बयान सुना उन्होंने, मुझे आके बताया मुफ्ती साहब पूरा जिना का इरादा था, लेकिन जब आपका बयान सुना तो हमने कहा यार, जब अल्लाह ने निकाह का रास्ता रखा है, एक और शादी का रास्ता रखा है, मैं बुराई की तरफ क्यों जाऊं। तो जिस लड़की से मैं जिना करना चाहता था, उसको मैंने निकाह की ऑफर दे दी। तो बाज लड़कियों ने मान लिया, बाज ने नहीं माना। जिन्होंने मान लिया आज वो मेरी बीवी हैं, जिन्होंने नहीं माना दफा हो ऐसी की तैसी। हंगामे होते हैं, पहली वाली भी करती है, तीसरी करोगे तो दूसरी भी करेगी, चौथी करोगे तो तीनों मिलकर करेंगी। हंगामों में इंजॉय करो, इंजॉय करो, क्योंकि ये टेंशन खुदा की कसम कम है। जिना वाली टेंशन पे जो नहूसत नाजिल होगी ना, आखिरत का अजाब बाद में आता है। दुनिया में जो जानी को सबसे पहले जो अजाब मिलता है ना, वो पता है क्या मिलता है? चस्का लग जाता है उसको, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म। अब जब तक नहीं करता डिप्रेशन में जाएगा। 100 बार तौबा करेगा, 100 बार तौबा करके तोड़ेगा वो। उसकी जो घरेलू लाइफ है, बेड़ा गर्क हो जाता है। और याद रखो, ये जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढलकती है, फिर बुढ़ा जब हो जाएगा फिर कोई लिफ्ट भी नहीं कराती, न ताकत रहती है, ठरक कम होने के बजाय बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जिसने जवानी में जिना नहीं छोड़ा, खूब समझ लो, बुढ़ापे में जिना की चाहत कम नहीं होगी, कम होने के बजाय, बोलो ना क्या मसला है आप लोग के साथ, कम होने के बजाय बढ़ेगी। तभी तो हदीस में आता है, बूढ़ा जानी की तरफ अल्लाह कभी नजर उठा के नहीं देखेगा। इसका मतलब बुढ़ापे में भी जिना होता है, ताकत नहीं होती करने की, ठरक रहती है, और वो ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो इंसान जो है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो मुसलसल उसके ऊपर एक अजाब मुसल्लत रहता है, और नजर की हिफाजत करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो बदनाम भी होता है। देखा नहीं, बूढ़े जो जिना करते हैं पकड़े भी जाते हैं, बदनाम भी, उनसे उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, होता कुछ भी नहीं है उनसे, ठरक बरकरार रहती है। कितनी बड़ी जिल्लत है यार, ये कितनी बड़ी जिल्लत। मेरे पास तो लोग आते हैं, वो हमारा दादा, हमारा अब्बा, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पार्कों में बैठा हुआ है। हमने कहा यार, इस उम्र में 75 साल में अब्बा पता नहीं कर कैसे रहा है। कह रहे बस होता कुछ भी नहीं, अब्बा से बदनाम किया, हमें भी बदनाम किया, पूरे महल्ले को बदनाम किया हुआ है। ये वो अब्बा हैं जिन्होंने जवानी में जिना नहीं छोड़ा था, बुढ़ापे में अल्लाह उनको उसकी सजा दे रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि बुढ़ापे में तौबा होगी। ये जो बूढ़े आज बचे हुए नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो जवानी में बचे हुए थे या तौबा कर ली थी उन्होंने। आज ही तौबा करो, पक्की ढक्की, कभी भी जिना के करीब नहीं फटकेंगे। और ऐसी की तैसी, जो लड़की अच्छी लगे शादी करो। सोसाइटी की, बोलो ना यार, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी यार।
ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں, اتنے پیارے اللہ نے بچے دے دیے, 17.5 کے پتہ نہیں 16.5 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی, بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میرے ایک بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی اپنی جگہ سے. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور, کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا, وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے. یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے, اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کے, یا تو وہ, اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی, یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسی. وہ جو ہے نا, ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام سے بنا دی. جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی ہوئی ہے, تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ایموجی. تو ایک ایسا اسٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی, اور اس کا مطلب اس میں کوڈ ورڈ ہے, یہ خفیہ پیغام ہے. ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کریں گے 4. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, اپنی عمر سے زیادہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. آج کل بھائی ناپا کرنے دیں گے آپ کو, بڑی عمر, اپنی عمر سے زیادہ ہے, اپنی عمر سے چھوٹی ہے, بچے ہیں بھائی, بچے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کر لو یار, کوئی بات نہیں, بچے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو, ٹھیک ہے نا, ثواب کماؤ, آخرت کے لیے تیاری کرو. وہ ایسے ایکچولی میں یار, ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے, جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی 1 انچ اونچی ہے. میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آ کے نہ کیا کرے یار, وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے, تصویریں تھوڑی کھنچوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے یار. اچھا رشتہ ہے یار, 1 انچ لمبی ہے تو کر لو, کیا ہو گیا. بچے کم از کم تھوڑے سے قداور پیدا ہو جائیں گے. تم ٹھگنے ہو, بچے بھی اتنے سے ہو گئے, اتنے سے ہو, بیوی بھی اتنی سی آ گئی, تو بچے اور چھوٹے. وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا, تو وہ بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے, جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. کہہ رہے یہ بڑے, کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لائے تھا وہ بڑے ہو گئے. یہ کم بخت اتنے کے. تو اتنا معیار اونچا کر لیا ہے, اتنا اونچا کر لیا ہے, تو چھوڑو یار, اس سوسائٹی کے خول سے نکلو, حقوق سب کے ادا کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو, یہ اچھی والی بغاوت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زنا کے حرام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے. بس یہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا. پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے. لیکن جو متقی ہوتا ہے نا, وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے. جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں, وہاں بھی اللہ کا ذکر. تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا, تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے, حالانکہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں, تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے, روحانی عاملوں سے, نہ علماء سے جو نیک اور
صالح ہوتے ہیں, ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا. اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, ٹائم بھی نہ, ہر آدمی پھر فون اڑے گا مجھے یہ آیا, مجھے چھپکلی آیا, مجھے سانپ آیا, مجھے کیچوا آیا. تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے. تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں, میرڈ خواتین کو, مجھے سانپ آیا, چھپکلی ہے. میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی, کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے, اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی, بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے, یہ میرے محتاج ہیں, ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا. تو کیا فرمایا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں. اے میرے جیل کے دوستو, پتا چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے, یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں, تو جہنمی ہے, اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم کی آگ. تو یہ اسٹائل اچھا نہیں ہے. یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے جیل کے ساتھیو, اے میرے جیل کے دوستو, ارباب متفرقون, بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک کو معبود بنایا جائے. اتنے سارے محبوب, اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا, ایک کو بناؤ معبود. تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا. پھر جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی, اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں, بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا, ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں, تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو. یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا. تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں, کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں, پھر وہ بھول گیا, پھر اندر جیل میں, لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے, نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. کیا سوچ کے, اللہ نے میری تقدیر میں یہی. ہم ہوتے, ہم کہتے ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا. آج جو دیندار بنتا ہے نا, فوراً کہتے پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے, میں تو نماز بھی شروع کر دی, داڑھی بھی رکھ لی, پردہ بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا, رزق کے دروازے, وہ کیوں نہیں رہا. یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں, بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی. زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی, اب میں آپ کو نوازوں گا. نہ نہ, اللہ نے الٹا کیا کروا دیا, جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو. بھلائے تو شیطان نے, لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں. تو آزمائشوں پہ آزمائشیں. لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی, اللہ کی تقدیر, ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں, راضی ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے, جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے. گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں, یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب ملے, عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں, کیسے اس نے صبر کیا ہے. تو میری ان عربی سے بات ہوئی, میں نے ذرا تعزیت کی, تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا. اس نے آیت پڑھی, کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا, میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک, تو میں نے قرآن میں دیکھا, قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانیں بھی لے کر. تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں. کیسے صبر کرے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے, وانا الیہ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے, اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا. یہ 2 جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا, ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیوں مرا ہے بھائی, پھر ایسی فضول بحثیں ہیں. وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا ہے نا, یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر. پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں, رو رو کے جب دیکھتے ہیں اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے. کیا خیال ہے,
سب کچھ کر کے دیکھ لیا, پھٹا بھی کر لیا اللہ سے, لڑ بھی لیے, ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھٹا کر لیا, آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی, اللہ نے دیا تھا اللہ کی مرضی. لاسٹ میں